ڈرامے کا پہلا منظر انتہائی دردناک ہے۔ ہیروئن ہسپتال کے بیڈ پر زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہوتی ہے۔ اس کا دھوکہ باز شوہر اور اس کے مکار کزن اس کے سامنے آتی ہیں اور اعتراف کرتے ہیں کہ انہوں نے ہیروئن کی جائیداد ہڑپ کرنے کے لیے اسے زہر دیا اور برباد کر دیا ہے۔ اسی طرح ٹی وی پر خبر چلتی ہے کہ شہر کا سب سے بڑا ارب پتی سی ای او ہیروئن کو بچانے کی کوشش میں اپنی جان خطرے میں ڈال چکا ہے۔ ہیروئن کو مرتے وقت احساس ہوتا ہے جس سی ای او سے وہ ہمیشہ نفرت کرتی تھی وہی اس کا سچا چاہنے والا تھا۔ وہ روتے ہوئے دم توڑ دیتی ہے۔ اگلے ہی منظر میں ہیروئن کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ خود کو ایک پرتعیش کمرے میں پاتی ہے۔ آئینہ دیکھ پر اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مری نہیں بلکہ وقت میں 2 سال پیچھے جا چکی ہے۔ وہ خوشی اور حیرت کے مارے خود کو تھپڑ مار کر یقین دلاتی ہے اور فوراً عہد کرتی ہے کہ اس بار وہ اپنے دشمنوں کو سبق سکھائے گی اور سی ای او کا ہاتھ تھامے گی۔ ہیروئن بھاگتی ہوئی سی ای او کے آفس میں جاتی ہے اور ماضی میں وہ ہمیشہ سی ای او کو دیکھ کر چیختی تھی یا بھاگتی تھی، لیکن اس بار جیسے ہی سی ای او سامنے آتا ہے ہیروئن دوڑ کر اس کے گلے لگ جاتی ہے اور رونے لگتی ہے اور سی ای او بالکل حیران جو لڑکی سے نفرت کرتی تھی اچانک اتنی محبت کیوں دکھا رہی ہے۔ اور اس کی کزن اور ہیروئن کا برا شوہر ایک بڑی بزنس پارٹی میں ہیروئن کے ڈرنک میں نشہ آور دوا ملا دیتے ہیں اور تاکہ وہ کسی اور مرد کے ساتھ پکڑی جائے اور بدنام ہو جائے۔ چونکہ ہیروئن کو ماضی کی یہ چال یاد ہے وہ بڑی ہوشیاری سے گلاس آپس میں بدل دیتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کی کزن وہ ڈرنک پی لیتی ہے اور میڈیا کے سامنے اس کا افیئر اور گھٹیا سچائی بے نقاب ہو جاتی ہے۔ اور ہیروئن اسٹیج پر مائیک پکڑتی ہے اور سب مہمانوں کے سامنے اپنے پرانے شوہر کے دھوکے بازی کی آڈیو ریکارڈنگ پلے کر دیتی ہے۔ وہ سب کے سامنے اس کمینے شوہر کو تھپڑ مارتی ہے اور اس سے اپنا سارا رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا اعلان کرتی ہے جس سے اس کے دشمن سڑک پر آ جاتے ہیں۔ سی ای او جب دیکھتا ہے ہیروئن نے اپنے پرانے شوہر کو چھوڑ دیا ہے تو وہ آگے بڑھ کر ہیروئن کا ہاتھ تھام لیتا ہے اور اعلان کرتا ہے اب یہ لڑکی میری منگیتر ہے۔ ہیروئن کو اپنی بلیک کارڈ دے دیتا ہے اور کہتا ہے تمہیں جو چیز پسند ہے خرید لو، پوری دنیا بھی مانگو گی تو تمہارے قدموں میں رکھ دوں گا۔ ہیروئن ایک مہنگی شاپنگ مال میں شاپنگ کر رہی ہوتی ہے جہاں اس کی کزن اس کو نیچا دکھانے کے لیے قیمتی ڈریس چھیننے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی وقت سی ای او کی باڈی گارڈز وہاں پہنچ جاتے ہیں اور سی ای او خود وہاں کرتا ہوا آتا ہے اور مینیجر کو حکم دیتا ہے اس پوری مال کو ابھی بھی میری بیوی کے انعام کر دو اور کمینوں کو دھکے مار کر باہر نکالو۔ اور ہیروئن اپنے مکار چچا کے گھر والوں کی جاتی ہے اور جنہوں نے اس کے والدین کی جائیداد پر قبضہ کیا ہوتا ہے۔ وہ سی ای او کے پاور اور لیگل ٹیم کی مدد سے ان کے تمام بینک اکاؤنٹ فریز کروا دیتی ہے اور انہیں اپنے ہی گھر سے بے دخل کر دیتی ہے۔ دشمن گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ہیروئن سے معافی مانگتے ہیں۔ پرانے شوہر بدلہ لینے کی آگ میں پاگل ہو جاتا ہے اور وہ گنڈوں کو اس کے ہیروئن کے پیچھے لگوا دیتا ہے۔ جہاں ہیروئن جاتی ہے اس کی خبر اس کو معلوم ہوتی ہے۔ ہیروئن کو اغوا کر لیا جاتا ہے لیکن سی ای او اپنی پوری مافیا اور بزنس فورس کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ وہ اکیلا ہی گنڈوں کی پٹائی کرتا ہے اور ہیروئن کو گود میں اٹھا لیتا ہے اور ولن کو ایسی سزا دیتا ہے کہ وہ دوبارہ کبھی ہیروئن کی طرف دیکھنے کے قابل نہیں رہتا۔ اور ان کے درمیان کچھ رومانٹک سین آتے ہیں جس میں یہ دونوں جب ہیروئن کو بچاتا ہے ہیرو تو ان دونوں کے درمیان کچھ ایسے سین آتے ہیں جس میں ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اور جہاں ان کو ایک دوسرے کی محبت پر یقین آ جاتا ہے اور ہیروئن وہ غلطیاں نہیں دہرانا چاہتی جو وہ پاسٹ میں کر چکی ہوتی ہے اور وہ اپنے پاسٹ میں جو ہے وہ اب ان غلطیوں کو سدھار کے اپنا فیوچر بہتر بنانا چاہتی ہے جس کی وجہ سے وہ ہیرو کا جو محبت ہے اس کو قبول کر لیتی ہے اور سی ای او کی محبت کو قبول کرنے کے بعد اس کے ساتھ اچھے سے زندگی گزارنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ڈرامے کے آخری سین میں دکھایا جاتا ہے کہ دونوں کی شاندار بینڈنگ ہوتی ہے۔ کچھ وقت کے بعد ان کا ایک پیارا سا بچہ پیدا ہوتا ہے۔ سی ای او اپنی بیوی اور بچے کو دنیا بھر کا لاڈ پیار دیتا ہے اور ہیرو مسکرا کر سوچتی ہے کہ اس کا دوبارہ جنم لینا کامیاب رہا اور آگے آنے والی زندگی اس نے اپنے لیے اور اپنے بچے کے لیے بہتر بنا لی ہے۔ اور سی ای او حد سے زیادہ یقین ہو جاتا ہے کہ ہیروئن اب صرف اس کی ہے۔ وہ اسے دنیا کی ہر خوشی دینے کا فیصلہ کرتا ہے اور اسے شاپنگ کرواتا ہے، اس کی چھوٹی بڑی خواہشات کو پوری کرتا ہے اور اسے ایک شہزادی کی طرح رکھتا ہے۔ اور اگر کوئی ہیروئن کو اونچی آواز میں بات بھی کرے تو سی ای او اپنے مافیا اسٹائل بزنس پاور میں
اس شخص کو برباد کر دیتا ہے اور وہ ہیروئن کا مکمل تحفظ فراہم کرتا ہے۔ ہیروئن اپنے دشمنوں کو جیل بھجوا دیتی ہے اور سڑک پر لے جاتی ہے اور آخری منظر میں ان دونوں کی اچھی سی محبت اور ان کی سچی محبت کامیاب ہو جاتی ہے۔